کی دعوت دی ہے ہم کو کہ اس کو سیکھیں، اس کو سکھاویں اور پڑھیں اور پڑھاویں، ہاں اس کو روزانہ کا اپنا معمول بناویں کہ روز اللہ کی کتاب پڑھیں، تلاوت کا معمول بنانا خالی رمضان تک نہیں ہے بلکہ 12 مہینے جیسے میں نے عرض کیا کہ سال میں 2 دفعہ ختم کرنا، یہ تو قرآن کا حق ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ روزانہ معمول بناوے اپنا۔ جی ہاں، صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، قرآن کریم کے 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھنے کا ان حضرات کا عام معمول تھا، ہاں کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے، جمعہ اور جمعرات تک قرآن شریف شروع بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہفتے میں، یہ ان کا معمول تھا۔ تو یہ تو سب سے اچھا معمول ہے، اتنا نہ ہو سکے تو اپنی طاقت کے مطابق، لیکن روزانہ اس کی تلاوت کرنا یہ تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اس کو پیچھے نہ ڈالے، ہاں اور اپنے اولاد کو سکھاوے، جی قرآن کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے کہ یہ اولاد کی امانت ہونے کا یہی حق ہے کہ اولاد کو اللہ نے امانت بنایا ہے، لہٰذا اس امانت کو ضائع نہ کرے، اور امانت کی اجازت یہ ہے کہ وہ بے دین رہے، جی ہاں ان کو آخرت کی فکر نہ رہے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو آخرت کی فکر والا بناوے، کیونکہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والی زندگی میں ڈالے، ناراضگی والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاوے، یہ مطلب ہے اپنے آپ کو قابو کرنے کا۔ کہ الکیس من دان نفسہ، کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، وہ عامل لما بعد الموت، موت کے بعد جو عمل کام آتا ہو وہ آج کر لے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے، یہ ہے دارالعمل، یہاں عمل ہوں گے، عمل کے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قیمتیں دیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، یہ کہا کہ نیکی ایک ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے تو اسے پودا ہو جاتا ہے، ایک گٹلی ہوتی ہے تو درخت ہو جاتا ہے، وہ سالوں تک پھل دیتا ہے، ایسے ہی ایک عمل ہوگا کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر بدلہ دیں گے، ہاں اس کا بدلہ۔ اور سب سے بڑا عمل کہ دین سیکھنا ہے، ہاں دین